ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے انسٹرکشنل میڈیا سینٹر کی خصوصی پیشکش اردو نامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو ادیبوں، شاعروں اور مختلف ماہرین کی مدد سے اردو زبان و ادب کے مختلف گوشوں سے روبرو کراتے ہیں تاکہ نئی نسل اپنی شناخت، اپنی تہذیب، اپنی روایات سے واقف ہو سکیں۔ چنانچہ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر آصف اختر نقوی صاحب۔ اس پروگرام کی نوعیت اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ ان کے تخلیقات انہی کی زبانی سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا ایک افسانہ بہروپ جو آج ہمارے سامنے وہ پیش کریں گے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ افسانہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ آداب، بہت شکریہ۔ بہروپ ہندوستان کی راجدھانی دلی شہر کی ایک معروف شاہراہ ذاکر حسین مارگ پر مشہور 5 ستارہ ہوٹل اوبرائے کے اگلے چوراہے پر جہاں فلائی اوور بن گیا ہے، وہاں پہلے خسرو پارک اور اس کے بعد نظام الدین اولیاء کا مزار اور بستی ہے۔ اس سے ذرا آگے پہلے شمشان اور اس کا چھوٹا سا مندر اور اس کے ساتھ ہی پنج پیران کا قدیم قبرستان، مدرسہ اور مسجد، اور دونوں کے بیچ لبے سڑک انڈین آئل کا پیٹرول پمپ۔ میں پچھلے کئی برسوں سے اس جگہ سے تھوڑا آگے جنگ پورہ میں رہ رہا ہوں اور آتے جاتے اس پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلواتا ہوں۔ آج دفتر سے واپسی پر میں نظام الدین بستی سے رومالی روٹی اور سیخ کے کباب لیتا جب شام کو لوٹ رہا تھا تو میری نظر ڈیش بورڈ پر پیٹرول کے میٹر پہ پڑ گئی۔ سوئی آخری نشان پہ جھول رہی تھی۔ میں نے اپنی ماروتی پیٹرول پمپ میں بائیں طرف موڑ دی۔ پیٹرول پمپ بھی تمام ترقی کر رہے ملکوں کے بڑے شہروں کے پیٹرول پمپوں کی طرح نئی مشینوں، نئے اشتہاروں، ہورڈنگوں اور گاہکوں کی سویدھاؤں سے چمک رہا تھا۔ 24 گھنٹے چمکتا دمکتا نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی کوئی گاڑی پیٹرول پمپ میں داخل ہوئی، پیٹرول بھرنے والے ایک دم مستعد اور اس کے علاوہ اور کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں کمپنی کی رنگ برنگی وردیوں اور ٹوپی سے آراستہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر کے کوئی نیا پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں بتانے کے لیے بڑھیں گے اور اس کو آپ کو فروخت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان نوجوانوں کے علاوہ ایک اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی قسم آج کل پیٹرول پمپ پر نظر آنے لگی ہے۔ وہ ہے کسی قسم کا سروے کرتے یا بڑی بڑی دیسی ودیسی کمپنیوں کے بمپر ڈرا یا انعامی اسکیموں اور دنیا دیکھنے کے سستے ٹورسٹ پیکیجز کے بارے میں آپ کو بتانے والے لوگ۔ میں ہمیشہ نو تھینک یو کہہ کر ان کو پیچھے والی گاڑی کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ آج بھی یہی سب ہوا۔ میں اپنی باری آنے کا انتظار کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ وردی اور غیر وردی والے نوجوان ہیں کون، کتنا پڑھے لکھے ہیں، کس طبقے سے سماجی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اسکول کالج سے فارغ ہیں یا تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ سب کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ نوجوان جو پیٹرول پمپ کی وردی نہیں پہنے ہیں۔ میری گاڑی میں پیٹرول پڑ چکا تھا۔ لڑکے نے کھڑکی سے رسید اور چابی تھینک یو کے ساتھ لوٹائی۔ میں نے سیٹ بیلٹ درست کی اور چابی لگائی ہی تھی کہ میری نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ پیچھے سے میری طرف، میں پیچھے کی طرف کے شیشے کی طرف سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھا دیا۔ سامنے شیشے میں دیکھا، وہ مجھے پورا نظر آ رہا تھا۔ میں اب سڑک پر آ چکا تھا اور وہ دوسری گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے سڑک پر توجہ کی اور وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے میں سب بھول چکا تھا، مگر رات کو جب میں نے ٹی وی دیکھ کر اور پانی پی کر سونے لیٹا اور آنکھیں بند کی تو اچانک اس کا، جس کو میں نے دیکھا تھا، ہیولا جیسے گاڑی کے سائڈ کے شیشے میں میری طرف بڑھ رہا ہو۔ یہ کیا؟ میں ایک دم گھبرا گیا۔ آج میں پیٹرول پمپ پر دیکھا وہ منظر کیوں نہیں بھول پا رہا۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور چھت کے گھومتے پنکھے کے پنکھ ڈھونڈنے لگا۔ آج کے پیٹرول پمپ کے میرے مشاہدے نے گویا جیسے پچھلے تمام مشاہدوں کے مختلف مناظر کے نقش اچانک نہ صرف ایک واضح تصویر بن گئے، بلکہ جیسے اچانک سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ پیٹرول پمپوں اور ہر جگہ چمکتے ترقی کرتے ہندوستان کا اعلان اور اشتہار کرتے رنگین اور روشن ہورڈنگ کتنے مضحکہ خیز ہیں، اور جیسے ان سب کے رنگ بکھر کر ایک دوسرے میں ملنے لگے ہوں۔
اور پھر موبائل فون کے ٹی وی میں جو اشتہار آتا ہے نا, اس کے فریم سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو کر واپس لوٹ رہے ہوں, خلا میں اڑ گئے ہوں اور واپس لوٹ رہے ہوں. میرے خیالوں میں شمشان, قبرستان, مندر, مسجد, اوبرائے ہوٹل, فلائی اوور, نظام الدین اولیاء, خسرو غالب اور نہ جانے کتنی قبریں, اور ان سب کے درمیان انڈین آئل کمپنی کا پیٹرول پمپ, اور وہاں وہ ہیولا. بات ایک دم صاف ہو گئی, روز روشن کی طرح آیا. ارے معاف کیجیے گا, میں یہ تو بتانا بھول ہی گیا کہ میں نے دیکھا کیا تھا. یہ تو بتانا میں بھول ہی گیا اور بتایا ہی نہیں کہ وہ ہیولا کیسا تھا. میں نے جو آج پیٹرول پمپ پر کیا نیا دیکھا تھا. نہیں, کچھ کوئی خاص بات نہیں ہے. آج کے دور کی ایک عام مشاہدہ ہے. بڑے بڑے شہروں اور آس پاس کی بستیوں میں بڑی بچوں کی پارٹیوں میں, میلے ٹھیلوں میں, پارکوں, تفریح گاہوں میں, مالوں, مالز میں, امیوزمنٹ پارکوں میں, بچوں کو اسکول کے باہر کی دکانوں کے بیچ احتجاج ریلیوں, سیاسی جلسوں, جشن آزادی اور جمہوریت کے سرکاری تقریبوں, مذہبی سیاسی جلسوں ہر جگہ وہ نظر آتے ہیں. ارے بھائی آپ سمجھے نہیں, میں پلاسٹک میں ہوا بھر کے بنائے گئے اصل سے کئی گنا بڑے اور چھوٹے جانوروں, انسانوں, عمارتوں, افسانوی, مذہبی, کامک کے کرداروں کی ہیولوں کی بات کر رہا ہوں. ہیولوں کی بات کر رہا ہوں. آج کل ان سب چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوا بھر کے بنائی جاتی ہیں. 10 فٹ کا کوکا کولا کی بوتل رسی سے بندھی آسمان پہ اڑتی, اصلی سائز کی موٹر سائیکل, تاج محل, ایفل ٹاور, اسٹیچو آف لبرٹی. ہمارے ملک میں تو اب 26 جنوری کی پریڈ میں سلامی منچ کے سامنے گاندھی جی اور اشوک چکر اور 4 شیر کا سرکاری نشان بھی ہوا بھر کے بنا کر بڑھایا جا رہا ہے, خوب بڑا. مگر جو آج میں نے پیٹرول پمپ پر دیکھا وہ ان سب سے الگ تھا. جی بتاتا ہوں وہ کیا تھا, یا پھر یوں کہا جائے کہ وہ کون تھا. آپ بھی شاید اس کی صورت سے واقف ہوں, ورنہ آپ کے بچے تو ضرور اس کو پہچانتے ہوں گے. جی میں بات کر رہا ہوں انگریزی کامک کیریکٹر مکی ماؤس کے نام کی, چوہے کی, یعنی مکی ماؤس کی, اور اس کے ساتھی ٹام اور جیری, ڈونلڈ اور گوفی وغیرہ. جی میں نے آج دیکھا تھا پیٹرول پمپ پر کہ مکی نام کے چوہے کے پلاسٹک کے بڑے سے خول میں ایک آدمی جو ہر آنے والی گاڑی میں بچے تلاش کر رہا تھا اور ان کو یا ان کے والدین کو بچوں کے جوتوں کے اشتہار کے پرچے دینا چاہ رہا تھا. جی کیا کہا آپ نے؟ تو پھر کیا ہوا؟ آدمی تو ہمیشہ سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سونگ رچتا ہے, بہروپ دھرتا ہے. میلوں ٹھیلوں میں لڑکے بدن سفید پوت, منہ کالا کر, لمبی لمبی دم لگا کر, لنگوٹ میں اڑسی بچوں اڑس کر دم بچوں کو ڈراتے بجرنگ بلی کے بھکتوں کا دل بہلاتے اور دکشنا پاتے نظر آئے. عام بات ہے. تو پھر اب بندر کی جگہ بچوں کا دل بہلانے کے لیے کسی نے مکی چوہے کا روپ ڈھال لیا تو کیا پریشانی ہوگی؟ جو مجھے کل سے پریشانی ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ کردار ہماری کہانیوں کے نہیں, ہماری ہندوستانی کہانیوں کے نہیں ہیں. دوسرے یہ کہ یہ جو انسان کے اندر اس کے اندر ہے وہ بھی ان کرداروں سے واقف نہیں ہے جن کو وہ پہنے ہوئے ہے, جن کی وہ مطلب مثال کے طور پہ جو لڑکا ہنومان یا گنیش یا نندی, گجراج یا گروڑ بنتا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ کیا بنا ہے, جبکہ مکی ماؤس بنا آدمی صرف یہ جانتا ہے کہ جن کی توجہ وہ چاہتا ہے وہ اس کے بہروپ کو پہچانتے ہیں, وہ اس کے لیے کافی ہے. جی یہی مشاہدہ مجھے کل سے بے چین کیے ہوئے ہے, کیونکہ میں نے چوہے کے اوپری پلاسٹک کے خول کے نیچے اس غریب آدمی کے پھٹے پرانے جوتوں میں اس کے کالے میلے لاغر پیر دیکھے تھے. اس کے لاغر پیر دیکھے تھے اور پھر جیسے مجھے روشنیوں چمک دمک کے پیچھے کی تاریکی کا اندھیرا اور کھوکھلا پن سب واضح ہو گیا. پیٹرول بننے کا کیمیائی عمل, پیٹرول پمپ کا شمشان اور قبرستان کے درمیان ہونا, بھیرو مندر اور نظام الدین درگاہ اور خسرو پارک میں پڑے ہوئے فقیر, مدکیے, چرسی, کوڑی, اپاہج انسانوں کی بھیڑ اور سڑکوں پہ دوڑتی ہوئی گاڑیاں, مندر, مسجد, گردواروں, مزاروں, سمادھیوں, بھنڈاروں میں
دان بھکشنا، خیرات، لنگر کے منظر، انسان اور اس سے زیادہ بھیڑ، تیرتھوں، عرسوں، لیلاؤں، اجتماعوں میں لوگوں کے ریلے مجھے اچانک آشنا معلوم ہونے لگے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں. رات کو سوتے سوتے میں پیٹرول پمپ کے مشاہدے اور ان سے اٹھے تمام سوالوں کے جواب پا کر مطمئن تھا. اور رات کو 10 بجے والی خبریں سن کر جب میں سونے لیٹا تو میرے ذہن میں دوسرے ہی سوال تھے، جیسے کیا ہندوستان کی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا سے او ڈی آئی کی سیریز جیت جائے گی؟ کیا نٹور سنگھ اپنے اوپر کرپشن کے الزامات کی وجہ سے استعفیٰ دیں گے یا نہیں؟ فلانی پارٹی کا اگلا صدر کون ہوگا؟ سی پی ایم کی مانگ پہ یو پی اے سرکار کرمچاریوں کا ایف پی بڑھائے گی یا نہیں؟ لندن میں بھنگ دھماکوں کے پیچھے کیا واقعی آتنکوادیوں کا ہاتھ ہے؟ وغیرہ وغیرہ. آج صبح میری آنکھ معمول سے آدھے گھنٹے پہلے یعنی کوئی 4:30 بجے کھل گئی. میں نے محسوس کیا کہ میں کہیں اور سے ابھی لا کر یہاں بستر پہ لٹایا گیا ہوں اور میں خواب دیکھ رہا تھا. مجھے کچھ یاد آیا. میں نے آنکھیں پھر بند کر لی اور ابھی ٹوٹا ہوا خواب پھر یاد کرنے لگا کہ شاید کڑی جڑ جائے. میں ایک لخودق صحرا میں سامنے جاتی اور افق میں گم ہوتی ہوئی ریل کی پٹری پر برق رفتاری سے دوڑ رہا ہوں. میں نے پیچھے نظر ڈالی. میرے پیچھے تمام موجود اور انقا ذی حیات حشرات الارض پرند چرند سب دوڑ رہے ہیں. ہماری رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے اور پھر اچانک صحرا میں ایک پیٹرول پمپ نمودار ہوتا ہے اور ہم سب دوڑتے دوڑتے یکلخت مشینوں اور موٹر گاڑیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے ایک لمبا پائپ پیٹرول پمپ سے نکل فضا میں لہراتا ہوا آیا اور مجھ سے جڑ گیا اور میں اچانک پھولنے اور بڑھنے لگا. شاید میں تو قد آدم ہی رہا مگر میرے گرد ایک خول یا صرف ایک ہیولا بلند سے بلند ترین ہوتا رہا. پہلے وہ مجھ سے مشابہ تھا، پھر میں نے اپنی شکل و صورت بدلنی شروع کی. کبھی ابو الہول، کبھی بھیروں، کبھی ہنومان، کبھی براق، کبھی فینکس، کبھی ٹرائلوبائٹ، کبھی ڈائنوسور اور کبھی بندر برمانس چمپینزی اور پھر ایک دم غائب انسان. اور پھر میرے پیر زمین سے اوپر اٹھنے لگے اور میں خلا میں دوڑ رہا تھا، اوپر اوپر اور اوپر. میں خوفزدہ تھا مگر رفتہ رفتہ مجھے بلندی کا، پرواز کا، رفتار کا لطف آنے لگا کہ اچانک نظر نیچے پڑی تو میں خوف سے لرز اٹھا، کیونکہ نیچے میں نے دیکھا کہ زمین پر اب بھی میرا ڈھانچہ اور مختلف اقسام کے ڈھانچوں کے ساتھ صحرا میں افق سے پیچھے ڈھانچوں کے ساتھ صحرا میں افق کی طرف جاتی ریل کی پٹری پہ دوڑ رہے ہیں کہ اچانک میرا ڈھانچہ کسی شے سے ٹکرایا. شاید میں اپنے آگے دوڑنے والے سے ٹکرایا تھا یا ہو سکتا ہے کہ پیچھے دوڑنے والا مجھ سے آ کر ٹکرایا ہو. اس تصادم میں میری آنکھ کھل گئی. کمرے کی گھڑی نے صبح کے 5 بجائے. میں نے برش پر پیسٹ لگا کر منہ میں رکھا اور نظر اٹھا کر واش بیسن کے اوپر والے شیشے پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ وہاں میری ہی شکل تھی، کسی ٹرائلوبائٹ، کاکروچ، ڈائنوسور، ابو الہول یا مکی ماؤس کی نہیں. بہت بہت شکریہ سر. یہ تھے پروفیسر آصف اختر نقوی صاحب جو ہمارے سامنے افسانہ بہروپ کو پیش کر رہے تھے. بہت شکریہ سر. آپ کے اس افسانے کو پیش کرنے کا آپ کا انداز بھی بہت اچھا تھا، افسانے کا موضوع بھی بہت اچھا تھا، بہت شکریہ. اور افسانے کا پیشکش بھی ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا. امید ہے کہ ہم تمام ناظرین کو بھی یہ افسانہ پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ پسندیدگی اس کے نوازیں گے. ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور مہمان کے ساتھ پھر آپ سے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آداب.